فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، میں سنا رہا ہوں، کتنی دور تک دیکھنے والے اور کتنی چیز کو پکڑنے والے۔ ان کے بیٹے عبداللہ کو ایک عورت پسند تھی، شادی کر لی۔ شادی کی پہلی رات، جس کو آپ سہاگ رات کہتے ہیں، عربی میں لیلۃ الزفاف، دلہا دلہن کے لیے بڑے ارمانوں کی رات ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو مووی آ گئی، آدھی رات یا پوری رات اسی میں گزر جاتی ہے، پھر کہتے ہیں سو جاؤ اور سوتے رہنا، 12 بجے تک ان کو کہتے ہیں اٹھو ہی نہیں۔ ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے نا۔ حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی، پہلی رات صبح فجر پڑھ کے حضرت عمر گھر میں آئے، بیوی سے پوچھا بیٹا کہاں ہے؟ کمرے میں، بلاؤ۔ شادی کی پہلی رات کی صبح حضرت عمر بیٹے سے پوچھتے ہیں میں نے تم کو فجر کی جماعت میں مسجد میں نہیں دیکھا۔ سن رہے ہیں آپ؟ پوچھ رہا ہوں، فجر کی نماز پڑھ کے آیا ہوں، تم مسجد میں جماعت میں نہیں تھے۔ بیٹے نے کہا ابا جان رات کو سونے میں دیر ہو گئی تھی، میں نے فجر کی نماز وقت پر پڑھی ہے مگر گھر پہ پڑھ لی ہے، سستی کی وجہ سے نہیں گیا، پڑھی وقت پر ہے مگر گھر پہ پڑھ لی۔ میں اور آپ ہوتے پڑھ لی ہے نا، چلو ٹھیک ہے، بس یہی۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس بیوی کو طلاق دے دو جس نے آتے ہی تجھ سے فجر کی جماعت چھڑوا دی، جس نے آتے ہی تجھ سے فجر کی جماعت، نماز نہیں جماعت چھوڑوا دی ہے، اس کو طلاق دے دو۔ پاؤں پہ پڑے ابا جان غلطی ہو گئی، فرمایا جیسا کہا ہے ویسا کرو۔ روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ابا جان ناراض ہیں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، وعدہ کرتا ہوں آئندہ نہیں ہوگا۔ فرمایا جیسا باپ کہتا ہے ویسا کرو۔ سن رہے ہیں آپ؟ اس کی نزاکت کو، اس کی اہمیت کو شاید آپ نہ سمجھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، گھر کی عورتیں پاس ہیں، بچے کو ایک خاتون نے بلایا، مٹھی بند کر کے ادھر آؤ کچھ دوں گی، بچے نہیں آتے تو لالچ دیتے نا، اب بھی کہتے ہیں ادھر آؤ ٹافی دوں گا۔ حضور نے فوراً پوچھا کچھ دینے کی نیت تھی یا نہیں تھی؟ بچے کو کہہ کے بلایا نا ادھر آؤ کچھ دوں گی، کچھ دینے کی نیت تھی یا نہیں؟ اس نے مٹھی کھول کے دکھائی، کھجور ہے۔ فرمایا اگر یہ نہ ہوتا تو تیرا یہ جھوٹ لکھا جاتا اور گناہ ہوتا۔ سن رہے ہیں؟ آج ہمارا کیا حال ہو گیا معاشرے میں؟ کہ قرآن کی آیت 1400 سال پہلے، کتنے پہلے اتری، میں آج پڑھ رہا ہوں، لگتا ہے آج اتری ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، ہمارے ایمان کو، یقین کو بگاڑنے کی کوشش ہو رہی ہے اور ہم پرواہ نہیں کر رہے، نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ قُوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن ہے، خود بھی اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ ہم میں سے کتنے ہیں جس عورت کا سر ننگا ہوتا تھا، گھر کی بات اور ہے، گھر میں رہنے، باہر عورت کا سر ننگا ہوتا تھا، کہاوت تھی کہ اس کے سر کا سائیں زندہ نہیں، اس کا مرد زندہ نہیں، اس لیے اس کا سر ننگا ہو گیا۔ اب تو لگتا ہے کسی کا بھی مرد زندہ نہیں ہے، ہماری اپنے بہنیں بیٹیاں سب ننگے سر ڈھانکنا تو ہے۔ پہلے برقع تھا، برقعے کے بعد چادر آئی، چادر کے بعد دوپٹہ، اب دوپٹے کا بوجھ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ ایسی ماؤں کی گود میں کیسے بچے آئیں گے؟ ویپ، سگریٹ کی قسمیں بنا دی، ویپ کہتے ہیں جی، الیکٹرانک سگریٹ، اس میں ذائقے بنا دیے۔
اندر بھی تباہ کرو، صحت بھی تباہ کرو، مال بھی برباد کرو۔ کیا نوجوان لڑکے لڑکیاں پھنسے ہوئے ہیں اس بیماری میں؟ کالج اور یونیورسٹی اور بڑے گھرانوں کی لڑکیوں کو نشہ فراہم کیا جا رہا ہے، عادت ڈالی جا رہی ہے۔ غیروں کے ہاں ہوتا اور بات، یہ کام مسلمان ملک میں ہو اور مسلمان کریں، افسوس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لیکن مجھ میں اور آپ میں کوئی جاگنے والا نہیں ہے، ہم سب اجی ہوتا ہوگا جو کر رہے ہیں بھگتیں گے، ہم یہ کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جب وہ بیماری پورے معاشرے کو لپیٹ میں لے لیتی ہے، پھر وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ کچھ افراد ہوں تو ان کا مسئلہ تو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے دے، لیکن جب پوری ملت گناہ میں پڑ جائے یا گناہ کو گناہ نہ سمجھے، پھر سب کی پکڑ ہوتی ہے۔ یہ سونامی، یہ زلزلے، یہ وائرس، یہ بیماریاں، کیا ہم لوگ اب بھی نہیں جاگیں گے؟ یہ میں نے قرآن سے ہٹ کر نہیں کہا ہے، قرآن کی آیت آئی ہے اس لیے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کو تکلیف آئے گی، فاصبر، صبر کرو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا میں اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سب سے پہلے دہشت گردی کا نشانہ تو مسلمان بنے ہیں، اسلام بنا ہے، آج تک بن رہا ہے۔ ہمیں انسان سمجھا جاتا ہے کیا؟ یہ اقوام متحدہ نام کی UN-O، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، کیا نام رکھا ہوا ہے؟ حالانکہ اس کا نام یوز لیس اینڈ نان سینس آرگنائزیشن، صرف یہود و نصارہ کے مفاد کے لیے، وہاں انسان اور مسلمانوں کے مفاد کی کوئی بات نہیں ہے۔ کہاں ہے ہیومینٹی، انسانیت کے نام کے ادارے؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ وہ ایک لڑکی آپ کے پکڑ لی تھی کہ اس کو گولی لگی ہے، اس کو جا کے نوبل انعام پتہ نہیں کیا کچھ دے دیا۔ سازش؟ کیا اس کی قابلیت، کیا اس کا کارنامہ؟ اسلام کے خلاف کوئی فلم بن جائے اس کو ایوارڈ ملے گا۔ الکفر ملت واحدہ، سارے کے سارے مل کر ایک ہیں یہ کافر، اسلام کے خلاف، مسلمان ایک ہوتے۔ ابھی ختم نبوت کا مسئلہ اب سپریم کورٹ میں، سنی علماء ایک نہیں ہو رہے۔ اہل سنت کے اتحاد کی بات کرو تو جو اتحاد کی بات کرے اس کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت بڑا مسئلہ بلاسفیمی اس وقت، الہاد، بہت بڑا مسئلہ، پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا گیا ہے۔ آپ کے ملک کی کون سی چیز بچی ہے؟ ساری تو بیچ دی ہیں، ایئرپورٹ بیچ دیے، سڑکیں بیچ دی، کتنے ادارے بیچ دیے، کتنی بڑی اسٹیل مل تھی نفع دینے والی، تباہ کی یا نہیں کی؟ جو آئے لٹیرے، ہاں جی 10 روپے پیٹرول کے کم کرتے ہیں تو 15 روپے بجلی کے بڑھا دیتے ہیں۔ تم نے ہمیں بیوقوف سمجھا ہوا ہے؟ آپ کی اس مسجد کا پچھلے مہینے کا بل 3.5 لاکھ روپے آیا۔ میں لوگوں سے کتنا کہوں، ان کو اپنی زندگی مشکل ہو رہی ہے، مسجد کے بل کہاں سے دیں گے؟ کتنی مسجدیں بند ہو رہی ہیں، پیسے نہیں ہیں۔ آفیسروں کو ہزاروں یونٹ فری، عیش کرو۔ مسلمان ملک ہے،
لٹیرے حکمران جو تنخواہ دار طبقہ، اس پہ ٹیکس اور بڑھاؤ، پبلک پہ ٹیکس اور لگاؤ، نچوڑ لو ان کے خون کا آخری قطرہ اور خود عیش کرو۔ قبر میں نہیں جانا تم نے، پتہ لگ جائے گا تمہیں، پتہ نہیں کن ہواؤں میں ہو تم۔ مگر ہم لوگ بے حس ہو چکے، ہمارے سامنے دین کے خلاف سازشیں بن رہی ہیں اور ہم خاموش ہیں، ہماری اولاد بگڑ رہی ہے، ہم خاموش ہیں، غلط چیزیں آ رہی ہیں، ہم خاموش ہیں۔ مجھے بتائیں کتنی مسجدیں ہیں فجر میں جہاں پوری ایک صف ہو جاتی ہو؟ جنت میں جانا چاہتے ہیں، گھر سے مسجد تک نہیں آتے، جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہمارا یہ حال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاصبر ان وعد اللہ حق، اللہ کی راہ میں تکلیف آئے صبر کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تمہیں غالب کرے گا، لیکن ان لوگوں کی باتوں میں نہ آ جانا، یہ بگاڑنے والے۔ کافروں کا کام ہے کہ وہ مسلمانوں کو جھٹلائیں، ان کی تحقیر کریں، توہین کریں۔ آپس میں لڑوائیں تمہیں، یہ دیکھو یہ دیکھو۔ غلط قسم کے لوگ دین کے نام پہ چھوڑ دیے جائیں جو نوجوانوں کو بہکائیں، اور جی 1400 سال میں آپ کو یہ حدیث نہیں سنائی، یہ نہیں سنائی، یوں نہیں کیا، یوں نہیں کیا۔ طے شدہ مسئلوں کو چھیڑنا، لوگوں کا ذہن خراب کرنا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، طلب حق، حق کی طلب ہم سب میں ہونی چاہیے، اور حق پر ثابت قدم رہنے کے لیے انتظام کرنا چاہیے۔ قرآن نے کہا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، تمہاری بعض اولاد اور بیویاں تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو۔ وہ تمام اولاد، وہ رشتہ دار جو آپ کے دین کو خراب کرتے ہیں، وہ آپ کے دوست اونچی، وہ بیوی جو آپ کو ایمان میں مدد نہ دے، آپ کے ایمان کو مضبوط نہ کرے، وہ آپ کی نفع دینے والی یا دوست نہیں۔ وہ ماں باپ جو آپ کو نیکی نہ سکھائیں، سچ نہ سکھائیں، دین نہ سکھائیں، وہ اپنا فرض ادا نہیں کر رہے، وہ مجرم ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے دنیا میں زیادہ وقت نہیں گزارنا، جانا ہے یہاں سے، تو ہمیں ہوش میں آنا چاہیے، باہوش رہنا چاہیے، لیکن ہم یہ کوشش کرتے نہیں۔ کسی لکھنے والے نے لکھا کہ پتھر اور مٹی کا ڈھیلا ساتھی تھے، دونوں اچانک دریا میں گر پڑے۔ پتھر چلایا ہائے میں دریا میں غرق ہو گیا، دریا کی تہہ تک چلا گیا، نیچے تک، لیکن وہ جو ڈھیلا تھا وہ پانی میں گھل گیا، بالکل فنا ہو گیا، کہاں گیا کیسے گیا کچھ پتا نہیں۔ بے زبان ڈھیلے نے آواز دی، یہ راز وہ سنتا ہے جو کان رکھتا ہے، چونکہ ڈھیلا فنا ہو چکا تھا اس لیے کہہ رہا تھا دونوں جہانوں میں میرا وجود نہیں رہا، میرا سوئی کے ناکے کے برابر بھی، کیونکہ سارے کا سارا پانی میں گھل گیا، اب نہ میری جان نظر آئے گی، نہ جسم نظر آئے گا، جو دیکھے گا اس کو پانی پانی نظر آئے گا۔ تو سمجھانے والے نے یہ کہا سن، اس نے اپنے آپ کو کیسا بنایا، کیسا رکھا، اس کی حالت کیا تھی، اس کا نتیجہ اس کے سامنے آیا۔ اگر تو
اپنے آپ کو رب کے رنگ میں رنگ دے گا، نیکی کے رنگ میں رنگ دے گا، تو تیری ذات فنا ہو کر بھی فنا نہیں۔ اور اگر تو اللہ کے کہنے کے مطابق نہیں ہوگا تو تیرا یہی وجود جلے گا، اس کو سزا ملے گی اور وہ ساری تجھے سہنی پڑے گی۔ بول اس وقت کیا کرے گا؟ وہ تو گھل گیا پانی میں، پانی کے ساتھ پانی ہو گیا، لیکن پتھر کو تہ میں جانا پڑا۔ سوچو، اگر اللہ والوں کے رنگ میں رنگ جاؤ گے تو پھر اسی رنگ میں تمہارے لیے بقا ہوگی، ورنہ پھر تم نے بھگتنا ہے جو تم پر بیتے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سیکھو، دین سیکھو، نیکی سیکھو، سچ سیکھو، اور دنیا کے جو آتے ہیں نا بہت، یوں کیسے ہے تو یوں کیسے، ان سے کہو فالتو عقل ہمارے پاس، فالتو عقل ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں بحث کرنے کی، ہمارا ایمان خراب نہیں کرو، جاؤ۔ ہم اسی طریقے پہ رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اور کسی نے مسجد داخل ہونے سے پہلے فون سائلنٹ کر لیں، آپ کی توہین ہے اس میں۔ مسجد میں آ کے موسیقی مسلمان نہ بجائے، ننگے سر نماز آپ کو پڑھنی ہے، فون آپ نے بجانا ہے مسجد آ کے، پھر کہتے ہیں جنت مل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، محبت والوں نے، نیکی والوں نے ہی کامیابی پائی ہے، جو نیکی والے نہیں ہیں وہ کامیاب نہیں۔ ادب والوں نے مرتبہ پایا ہے، جنہوں نے ادب نہیں کیا انہوں نے کچھ پایا، اونچی کہیے گا نہیں۔ آپ نے سن لیا، یہ سورہ روم کی آخری آیت میں نے آپ کو سنائی۔ ایسے نہ ہو جاؤ کہ دلوں پر مہر لگ جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی یا ان کے غلاموں کو جھوٹا یا باطل ماننا یہ دلوں پہ مہر لگ جانے والی بات ہے۔ صحابہ و اہل بیت کا، اولیاء کا ادب نہ کرنا یہ دل پہ مہر لگ جانے والی بات ہے۔ برے کی صحبت اپنا اثر دکھائے گی، تو جب برے کی صحبت اثر دکھا رہی ہے تو اچھے کی صحبت کا کتنا اثر ہوگا۔ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا نا، حمام میں گئے تھے نہانے، کتنی مرتبہ آپ نے یہ بات سنی ہے۔ اس زمانے میں حمام ہوتے تھے، نہانے کی جگہ ہوتی تھی، اس کو حمام کہتے تھے۔ گئے حمام میں نہانے تو وہاں کی مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، تو شیخ سعدی نے مٹی سے پوچھا تو مشک ہے یا عبیر؟ خوشبوؤں کے نام ہے۔ اس نے کہا میں نہ مشک ہوں نہ عبیر، میں تو معمولی سی چیز ہوں، لوگوں کے قدموں کے نیچے آتی ہوں، میری تو ہستی ہی کچھ نہیں ہے۔ کبھی تجھ سے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ اس نے کہا میں تو کچھ نہیں ہوں، مگر کچھ عرصہ میں نے پھولوں کے ساتھ وقت گزارا ہے، کچھ عرصہ میں نے پھولوں کے ساتھ وقت گزارا ہے، ان کی وجہ سے خوشبو آ گئی۔ تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو ایمان بھی بچے گا، نیکی کا شوق بھی ہوگا، اچھائی بھی ہوگی۔ بے دین ملحدوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کوئی آپ کو آئے سنائے، اور مجھے نہیں سننا بھائی، رکھو اپنے پاس اپنی بات، تمہاری بات نہیں سننی۔ لیکن ہم جب دلچسپی لیں گے، اس میں مزے لیں گے، پہلے تو وہ ایسی باتوں میں لگائیں گے، اس کے بعد ایمان نکال لیں گے۔
اسی لیے حکم دیا لا تخالطوہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم، نہ ان سے نکاح کرو، نہ ان سے مکس ہو، نہ ان کی مجلسوں میں بیٹھو۔ آج کل لوگ کہتے ہیں سب کو سننا چاہیے، تو پھر ایمان نکل جائے گا، پتہ کیسے چلے گا؟ پھر ایسا پتہ چلتا ہے کہ ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور بے دینوں سے، گمراہوں سے، گمراہی سے، بے دینی سے، الحاد سے اللہ ہمیں بچائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔